قرآن میں یہ پیشن گوئی آئی ہے۔ فرق تو ہوگا حدیث کی پیشن گوئی اور قرآن کی پیشن گوئی۔ کیا فرق ہوگا؟ نمبر ایک یہ کہ قرآن کا تو ہر حرف جو ہے وہ یقینی ہے۔ حدیث کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے روایت بالمعنی ہو، روایت کرنے میں کوئی لفظ تھوڑا بہت بدل گیا ہو، پھر حدیث کی سند کیا ہے، وہ صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، اس کا استناد کا پایا کیا ہے، درجہ کیا ہے، جبکہ قرآن مجید کا ہر حرف جو ہے وہ مستند ہے، بلا لا ریب فیہ کا مصداق ہے۔ یہ فرق تو ہوگی۔ اور دوسرا فرق بہت اہم یہاں ہے کہ یہاں سالوں کا تعین کر دیا گیا، یعنی زیادہ سے زیادہ 9 برس کے اندر اندر یہ صورتحال بدل جائے۔ حدیث میں جو پیشن گوئیاں آئی ہیں ان میں کوئی تعین وقت کا نہیں، بلکہ سورہ انبیاء کے آخر میں 2 آیتوں میں حضور سے یہ کہا گیا کہ آپ کہہ دیجیے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے، ٹائم ٹیبل میں نہیں جانتا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو کر رہے ہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اسی صورت میں پھر آگے چل کر ایک آیت کے بعد یہ ہے، اور یہ بھی کہہ دیجیے ہو سکتا ہے لعلہ شاید کہ یہ ابھی تمہارے لیے کچھ اور موقع تمہیں مل جائے، آزمائش کا موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ بریدنگ سپیس دے دے تاکہ تم اس میں اپنی اصلاح کر سکو، تو گویا کہ آزمائش کی ایک مہلت اور مل جائے تمہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لعلہ فتنة لکم ومتاع الی حین، ایک وقت معین تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اور رہنے بسنے کا موقع دے دے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس عذاب الہی کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں وہ آ کر، اس میں کوئی شک کب آئے گا یہ مجھے معلوم۔ اسی کی ایک مثال اور بھی نوٹ کر لیجیے، جب حضور نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، حضور نے صحابہ کو حکم دے دیا۔ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ اب تقریباً 1400 یا بعض روایات میں آتا 1800 صحابہ کے ساتھ آپ احرام باندھ کر عمرے کے لیے اور مکے کا سفر کر رہے ہیں، حدیبیہ تک پہنچ گئے۔ اب وہاں جو صورتحال پیش آئی، مکے والے اڑ گئے، کسی قیمت پر ہم نہیں کرنے دیں گے، گویا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ تو وہاں کی صورتحال کو دیکھ کر مصالحت کی صلح حدیبیہ، مشہور صلح حدیبیہ بہت ہی اہم ہے، تاریخ کا سیرت النبی کا بہت اہم واقعہ ہے۔ اس پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ حضور نے تو کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اور ہم اس وقت جا رہے ہیں بغیر عمرہ کی، تو گویا کہ ایک وسوسہ تو آ سکتا ہے، بڑے سے بڑے آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام تو آ کر حضور سے کہتے بھی تھے کہ حضور بذا اوقات ہمیں اپنے دل میں ایسی باتیں بھی محسوس ہوتی ہے کہ زبان پر لانے سے ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، یعنی ایسے وسوسے بھی ہمارے دل میں آ جاتے ہیں، دماغ میں آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا واقعی تم ایسا محسوس کرتے ہو کہ اس بات کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہمیں زندہ جلا دیا جائے؟ یہ تو ہمارا ہے۔ فرمایا ذاک کا ایمان، یہی تو ایمان ہے۔ شیطان وسوسہ اندازی کرے گا، لیکن جب تمہارا یہ احساس ہے کہ یہ بات اتنی بری ہے کہ مجھے زندہ جلا دیا جائے، یہ میرے لیے اہون ہے، ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ میں اس بات کو زبان پر لاؤں، تو ثبوت ہے کہ ایمان موجود۔ ریئیکٹ کا کون سی شے کر رہی ہے، اس کے خلاف جو رد عمل پیدا ہوا وہ ایمان سے ہے، تو یہ تو پھر ایمان کا ثبوت ہے، یہ آپ نے اطمینان دیا۔ تو وسوسے بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بھی پیدا ہوئے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے عمرہ، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے۔ گویا کہ ٹائم ٹیبل میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی جہاں تک اللہ کا فرمان ہے اس میں ٹائم ٹیبل کا بھی فرق نہیں ہوا، ناممکن ہے، لیکن نبی کی پیشن گوئیوں میں یا خبروں میں ٹائم ٹیبل کے اندر فرق واقع ہو سکتا ہے کہ اس سال نہیں ہوا، اگلے سال تک، اس کو عمرہ قضا کہتے ہیں۔ قریش نے یہ مان لیا تھا کہ اس سال کو آپ جائیے، ہماری پریسٹیج جو ہے وہ اسی طرح قائم رہتی ہے، ورنہ تو گویا کہ ہم بالکل ہی آپ کے سامنے بچھ گئے اور ہم نے گویا کہ بالکل ہی شکست مان لی۔ اس سال کو آپ جائیں، اگلے سال آئیے، 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کیجیے، بالکل ہم چلے جائیں گے پہاڑوں میں، آپ مکے میں رہیں 3 دن اور جس طرح چاہے طواف کریں، عمرہ کریں۔ بہرحال اگلے سال کو وہ عمرہ ہوا، اسے عمرہ قضا کیا۔ یہ بھی میں نے مثال دی ہے کہ ٹائم ٹیبل کا جہاں تک تعلق ہے، حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیاں جو ہے اس کے بارے میں ہم تعین نہیں کر سکتے کہ یہ کب ہوگا، گمان کر سکتے ہیں، اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن تعین نہیں۔ جبکہ یہاں یہ ہوا فی بضع سنین، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر۔ اب اس پر یہ واقعہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی آیات کی بنا پر ایک شرط کر لی ایک کافر سے، مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سے، کہ 3 سال کی شرط انہوں نے لگا دی، کم سے کم مدت جو ہوتی بضع کی 3 سال، کہ 3 سال کے اندر اندر اگر یہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو میں 100 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر قرآن کی پیشن گوئی درست ہو گئی تو تم 100 اونٹ مجھے دو گے۔ اور اس وقت تک اس طرح کی شرط لگانا ابھی حرام نہیں ہوا تھا، چونکہ شریعت کے احکام تفصیلی تو آئے نہیں تھے، ابھی تو نہ شراب حرام تھی نہ جوا حرام تھا، تو اس طرح کی شرط لگانا کس طرح کوئی حرام والی بات ہوتی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر، یہ تم نے غلط کی، جب بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے تو تم 9 سال کی، تم اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، لیکن کہو کہ یہ 9 سال کی جو ہے اس کے اندر یہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ بضع قرآن مجید کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں کم سے کم اقل مدت 3 برس ہے، لیکن یہ کہ اس کی اکثر مدت 9 برس ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے وہ بدلا، اور ٹھیک 9 سال بعد وہ صورتحال پیش آ گئی۔ اور یہ عجیب ہے تاریخ کا واقعہ، ہرقلیس کی یہ جو فتح ہے یہ بھی بڑی ہی معجزانہ تھی۔
وہ جو ڈائریکٹ روٹ تھا جس سے کہ ہمیشہ ان کی جنگیں ہوتی تھی، یعنی اس کے ترکی کے مشرقی علاقے سے آ کر رومی جو ہے پھر میدان جنگ کو اختیار کریں، بورے کیسپین کا راؤنڈ دے کر پہاڑی جو علاقہ ہے اس کے پیچھے سے آ کر اس نے حملہ کیا اور ایک دم اچانک جو ہے ایرانیوں کو گویا کہ سرپرائز اٹیک کیا ہے، لیکن پھر یہ کہ شکست فاش ہوئی ایرانیوں کو، دوبارہ پھر جو ہے وہ یروشلم پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے منت مانی تھی کہ اگر یروشلم دوبارہ فتح ہو جائے ہمارے ہاتھوں تو میں حمص سے لے کر اور یروشلم تک پیدل جاؤں گا اور وہاں جا کر جو ہے شکرانے کی نماز ادا کروں گا، کیونکہ وہ پھر صلیب انہیں دوبارہ واپس مل گئی، صلیب کو دوبارہ ریسٹور کرنا تھا اسی جگہ پر جا کر، تو پیدل چل کر یہ آیا۔ اور تاریخ میں نوٹ کر لیجیے جب یہ پیدل چل کر آیا تھا اسی وقت، اب زمانہ کافی گزر چکا تھا، تو پھر جو حضور کا نامہ مبارک گیا ہے سن 7 ہجری میں، یہ وہ زمانہ ہے جبکہ یروشلم وہ آیا ہوا تھا، اور اس وقت پھر ابو سفیان کو بلا کر اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے نامہ مبارک پر پھر ہلیکلیس نے پھر سوال جواب کیے اور معلومات حاصل کیے، کون شخص ہے، کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، اس کا کردار کیسا رہا ہے، کون لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی واپس بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کوئی مرتد بھی ہوتا ہے۔ بڑا ذہین انسان تھا، بڑا عالم و فاضل انسان تھا، پہچان چکا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے قسطنطین نے اس وقت یہ کیا تھا کہ وہ جب اس نے مذہب بدلا ہے، عیسائیت اختیار کی، تو پوری مملکت جو عیسائی ہے تو نظام انٹیکٹ رہا، وہی ان کا بادشاہت کا نظام قائم رہا۔ چاہتا تھا کہ میرے یہ تمام کے تمام نائبین سلطنت اور جتنے بھی بطاریق ہیں، یہ بطریق پیٹریارکس، یہ سب کے سب بھی میرے ساتھ اسلام کو، اور سارا یہ اس نے جو سوال جواب کیا تھا ابو سفیان سے اسی لیے کیا تھا کہ سارے درباری قائم ہوتے چلے جائیں کہ واقعی، لیکن اس کی امید کے برعکس ہوا، ری ایکشن بڑا شدید ہوا ان کے وہ پادریوں میں اور ان کے جو پیٹریارکس تھے ان میں، تو پھر وہ بھی محروم رہ گیا، سلطنت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، زنجیر پڑی رہ گئی، وہ اسلام سے بہر گئے۔ بہرحال اب یہاں نوٹ کیجئے کہ 9 برس بعد 623 اس کو فتح حاصل، حضرت عمر نے وہ 100 اونٹ حاصل، اگرچہ حضور نے پھر اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے صدقہ کرو، اس کو اب تو اپنے ذاتی استعمال میں نہ لاؤ، صدقہ کرو۔ اچھا، اس کے ساتھ اس پیشن گوئی میں دوسرا حصہ بھی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات کا اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہ تو ایمان کی بنیادی حقیقت ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز اہل ایمان بھی بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے، یہ اس پیشن گوئی کا دوسرا حصہ ہے۔ عین بدر کے دن یہ خبر آئی ہے کہ یہ پیشن گوئی صحیح ہو گئی، 9 برس ہو گئے، سن 5 جو نبوی سے اور غزوہ بدر 623 عیسوی میں غزوہ بدر ہو رہا ہے، 622 میں ہجرت ہے اور 623 میں غزوہ بدر، اور جس روز فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے بدر میں، اور سرداران قریش جو ہے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تڑوں کے مانند جو ہے پڑے ہوئے نظر آئے ہیں میدان بدر میں، عین اسی وقت فتح کی خبر آئی ہے کہ رومیوں کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی۔ یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت فرحت حاصل ہوگی، بہت خوشی حاصل ہوگی، وہ بھی جشن منا رہے ہوں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد، بدر میں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے، ینصر من یشاء، وہ تو مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، اب دیکھیں ذرا تاکید کا انداز دیکھیں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور کان کھول کے سن لو، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم حاصل ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیات اور اس کا تاریخی پس منظر، کچھ تھوڑا سا جغرافیائی جو اس کا پس منظر ہے وہ سارا آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو جو پیشین گوئیاں ہیں ان کے بارے میں تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی اگر کوئی اشکال ہے کہ حدیث میں جو پیشین گوئیاں آئی ہیں تو وہ پیشین رفع، ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، قرآن بھی ہمیں محمد کے ذریعے ملا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر تو نازل نہیں ہوا، کسی اور پر نازل نہیں ہوا، ابو بکر پر نازل نہیں ہوا، نازل تو محمد پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آپ کی زبان مبارک سے ہمیں عطا ہوا، آپ سے لیا ہے صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور اس کے لیے ریٹن ورڈ ذریعہ نہیں بنا ہے، اصل جو ہے یہ اسپوکن، زبان سے زبان، اور اصل شے آج بھی جو ہے وہ قرات ہے، قرآن قرات اور قرات کا فن جو ہے یہ ہے اصل اس کے لیے حجت، یہ لکھنے کا معاملہ جو ہے وہ بھی تھا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس کو ایک کتاب کی شکل میں بھی جمع کر دیا، پھر حضرت عثمان نے اس کو ایک رسم الخط پر بھی تمام امت کو جمع کر دیا، یہ بھی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن اصل جو ہے میڈیم قرآن مجید کا منتقل ہونا کہ قلب محمد پر نازل کیا جبرائیل، انہ نزلہ علی قلبک، پھر لسان محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوا صحابہ کو، پھر صحابہ کی زبانوں سے، پھر یہ تابعین کو، تبع تابعین کو، تو یہ منتقل ہوتا آ رہا ہے، اور ہمارے ہاں جو فن قرات ہے اس میں باقاعدہ سند ہوتی ہے، جیسے فن حدیث میں سند ہے، آپ کس سے پڑھ رہے ہیں، اس نے کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، سند چلے گی، اسی طریقے سے فن قرات میں سند جو ہمارے ہاں قراء ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے گا اسی دور صحابہ کے قراء کے ساتھ۔ بہرحال اس وقت جو میں کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں یہ فرق نہیں، دونوں چیزیں محمد کی ادا کرنا، اور ہمیں معلوم ہے کہ حضور کو وہی صرف قرآن کی شکل میں نہیں ہوئی، وہی خفی بھی ہوئی،
بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا تھا. حضور کا خواب بھی وہی ہے. اس اعتبار سے وہ وحی خفی جس کو ہم کہتے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. البتہ فرق کیا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا، یہ لفظ بلفظ محفوظ ہے، حرف بحرف، بلکہ لفظ بھی بڑی شے ہے، حرف بحرف محفوظ. وہاں یہ ہے کہ اس طرح کی حفاظت کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں. نمبر دو یہ کہ یہاں جو شے ہے وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے بھی قطعی ہوگی. وہاں یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل کا ہم تعین نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن مجید ہی کی 2 آیات آپ کو محکم سنا چکا ہوں. ان ادری یا قریب ام بعید ما توعدون، نبی کہہ دیجیے مجھے نہیں معلوم جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہیں اللہ ایک مہلت اور دے دے اور ابھی تمہیں اور رہنے بسنے کا موقع دے دے تاکہ تمہیں ایک مہلت، ایک آزمائش مزید دے. اب جو میں ذرا طرف حوالہ دوں گا اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ سال اس پہ تفصیل سے کئی جمعوں میں یہاں گفتگو کر چکا ہوں. قرب قیامت کی جو پیشین گوئیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ وہ 2 قسم. ایک تو خاص خرق عادت واقعات جو قرب قیامت سے زمانے میں ہوں گے، سورج کا مغرب سے نکلنا اور اسی طرح کی دوسری اور علامات ہیں. ایک تو وہ علامات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں علامات قیامت. اس میں پوری کتابیں لکھی گئی، غالباً شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ دہلوی جو ہے ان کی پوری کتاب اس کے اوپر موجود ہے، اس لیے کہ احادیث میں اس کی بڑی جو واضح نشانیاں ہیں. ایک یہ ہے کہ قیامت سے متصلاً قریب کے زمانے کے کچھ تاریخی واقعات کا یہ ہے 2 چیزیں کہ جن کو میں نے کافی پچھلے دنوں یہاں بیان کیا ہے. اس وقت میں صرف اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. اور وہ حوالہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ احادیث نبویہ سے صراحت کے ساتھ ثابت کہ قیامت سے قبل پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہوگا جیسے کہ حضور کے دست مبارک سے آپ کی اپنی حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نمائے عرب میں غالب ہے. یہ قطعی حضور نے 5 ادوار گنائے، یہ حدیثیں ہم نے اس کے ٹیکسٹ بھی عام کیے ہیں، ندائے خلافت میں ان کے ٹائٹلز پر شائع کیا ہے تاکہ یاد کریں آپ حضرات ان حدیثوں کو. اس لیے کہ جو حالات اس وقت ہیں اور جو سامنے آنے والے بہت مایوس کن حالات، اور مایوس کن حالات میں پھر اگر امید کی کوئی ڈور جو ہے وہ ہاتھ میں رہے تو آدمی کو سنبھالا ملتا رہتا ہے. کہیں نہ کہیں کچھ امید بھی جو ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، وہ امید کا دامن جو ہے ہاتھ سے بالکل نہ چھوٹ جائے تو کوئی نہ کوئی نا امیدی سمجھنے دے مجھے ہے. نا امیدی کیا قیامت ہے، بڑا پیارا مسئلہ ہے. سمجھنے دے مجھے ہے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. تو نا امیدی بہت بری شے ہے. لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. اس اعتبار سے جو حالات امیڈیٹلی اس وقت سامنے ہیں اور جو آ رہے ہیں وہ نہایت مایوس کن، نہایت تکلیف دہ. ان میں ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے لیے کچھ امید افزا خبریں اور پیشین گوئیاں ہیں ان کو بڑے پیمانے پر آئیں تاکہ لوگ جو ہے اس کے حوالے سے اپنے حوصلوں کو، اپنے امنگوں کو، ولولوں کو کچھ برقرار رکھ سکیں اور ان میں کچھ کام کرنے کا جذبہ. اس لیے کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے، آپ کو بھی شامل کر دے. ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کم کہ جو بالکل حالات سے اپنا تعلق منقطع کر کے، مائنس ہے یا پلس ہے اور پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے، اس سے بالکل منقطع کر کے اپنے احساس فرض کے تحت کام. میرا تو فرض ہے، مجھے کرنا ہے، بات ختم ہے. کیا حالات ہیں، کیا امیدیں ہیں، کیا کیلکولیشنز ہیں، کیلکولیٹنگ مائنڈ سے انہیں کوئی سروکار نہیں. ہمیں اس سے بحث نہیں، کوئی نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، یا نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، کوئی امید ہے یا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیے چلے جا رہے ہیں. کون سی امید تھی؟ آخری وقت میں کوئی امید بن نہیں آئی، کوئی امید تھی 950 برس، کوئی تصور ہم نہیں کر سکتا. اس لیے کہ فرض ہے آپ کے ذمہ، آپ کو تو پہنچانا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالۃ. اے رسول پہنچاتے رہو جو کچھ کے نازل کیا جا رہا ہے تم پر، تمہارے رب کی، تمہیں تو کرنا ہے. نتیجہ نکلے نہ نکلے، کو مانے نہ مانے، حالات بہتر ہو یا اور بدتر ہو، اس سے بالکل لا تعلق. اس کو ہندی فلسفے میں ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں. اپنے آپ کو ایکشن جو ہے، ایکشن آدمی کر رہا ہے اپنے فرض کے تحت، اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیجیے اس کے نتیجہ کو اچھا بھی نکلے تو خوشی بھی نہیں ہونی چاہیے، نتیجہ اگر کوئی برا نکلا تو افسوس بھی نہیں ہونی. یہ کوئی انتہا ہے، تھیوریٹیکل بات ہے. انسانی سطح پر تو یہی ہوگا کہ اچھا نتیجہ نکل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ خوشی ہوتی ہے، فرق ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے. اور اگر کچھ دوسری صورت ہے تو پھر کچھ نہ کچھ رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. قرآن خود کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو صدمے سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ تو یہ صدمہ ہونا، رنج ہونا، دکھ ہونا، افسوس ہونا، یہ اپنی جگہ پر ہے. یا اگر کہیں کوئی کامیابی ہو جائے، حضرت عمر کے ایمان لانے کی خبر آئی تو حضور نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا. اب یہ ہے کہ ایک فوری تاثر ہے، ہونا چاہیے. آپ کو کسی چیونٹی نے کاٹا ہے کہیں سے تو فوراً ہاتھ آپ کا جو ہے وہ جنبش کھائے گا، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، یہ ہوگا. لیکن ہندو فلسفی میں تو یہاں تک ہے کہ ڈیٹیچ کر لو اپنے آپ کو اس درجے کہ آپ کا اپنے ایکشن کے ساتھ، ایکشن فار دی سیک آف ایکشن، یا یوں کہیے کہ وہ اپنے مقصد کے تحت جو ہے آپ کام کر رہے ہیں. باقی یہ کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے، امید افزا ہے یا مایوس ہو، بالکل چھوڑ دو. بہرحال اس کی ضرورت ہے. لیکن ایسے لوگ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوتے کم. اکثریت لوگوں کی ایسی ہوگی کہ کچھ نظر آتا ہو تو کچھ کام کرتے ہیں، کچھ حوصلہ بڑھتا ہے، پھر کچھ اور ہمت جو ہے بنتی ہے. اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ چونکہ جو موجودہ حالات ہیں اور مستقبل قریب
دین میں جو حالات آ رہے ہیں وہ سخت مایوس، انہیں کا بعد میں تذکرہ کروں. لیکن اس وقت جو ہے اگر ہم ان حدیثوں کو سامنے رکھیں گے کہ پہلی بات یہ کہ اس دنیا پر پورے عرضی پر دین کا غلبہ ہو کر رہے گا، دین حق اسی طرح نافذ ہوگا جیسے کہ حضور کے ہاتھوں نافذ ہوا ہے جزیرہ نما. اور یہ جو گلوبل ڈومینیشن ہے اسلام کی، یہ ایک تو اس سے بھی ثابت ہے کہ 3 مرتبہ قرآن میں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. حضور کا مقصد بعثت ایکسکلوسیو شان ہے، یہ صرف آپ کی ہے، کسی اور نبی اور رسول کی نہیں ہے. کہ قرآن کہتا ہے غلبہ دین کے لیے بھیجا، صرف تبلیغ کے لیے نہیں. باقی تمام انبیاء صرف تبلیغ کے لیے، تبلیغ، تذکیر، تبشیر، تذکیر، نصیحت، جو بھی کہے، تعلیم، تزکیہ. لیکن غلبہ دین کا لفظ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا 3 مرتبہ، کسی اور نبی کے لیے 1 مرتبہ. اور دوسری بات یہ بھی قرآن کے محکمات میں سے ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام نوع انسانی، پوری نوع انسانی. گویا کہ پورے عالم انسانیت پر غلبہ دین ہوگا تو بعثت محمدی کی تکمیل ہوگی. پورے عالم بھیجا گیا، پورے عالم انسانی کے. اس اعتبار سے بھی صغرا کبرا جوڑیے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے. باقی یہ کہ حضور نے وضاحت کے ساتھ وہ احادیث جو ہے جنرل کیا، میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے. حضور نے 5 دور گنوائے: دور نبوت، دور خلافت علی منہاج النبوہ، حدیث کا ٹیکسٹ میں بیان نہیں کر رہا وقت کی کمی کی وجہ. پھر دور ایسی ملوکیت کا جو کٹ کھنی ہوگی، ظالم، کاٹ کھانے والی. پھر دور ایسی ملوکیت کا جو جبری ہوگی. یہ میرے نزدیک جو غلامی کا دور ہمارا گزر چکا ہے اور ابھی ہے، پارشلی ختم ہوا، پارشلی باقی. براہ راست جو ہے ویسٹرن امپیریلسٹ پاورز جو ہے وہ یہاں سے چلی گئی ہیں، ان کی فوجیں اب موجود نہیں ہیں ہمارے ہاں. لیکن یہ کہ ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا فکر، ان کے نظریات، ان کے فلسفے، ان کی سوچ، ان کا طرز بود و باش، انہی کا لباس، انہی کی صفت، یہ سب کچھ موجود ہے. اور ٹیکنالوجی میں، علم میں اور معاشیات میں ہم بالکل بھکاریوں کی طرح ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا. تو وہ ختم نہیں ہوا چوتھا دور، بلکہ در حقیقت یہ انٹرم پیریڈ ہے چوتھے اور 5ویں کے درمیان. اور 5واں آپ نے فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر 5واں دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ. اور اس وقت گویا کہ پوری جو یہ عالم انسانیت ہے یہ اس چوتھے اور 5ویں دور کے درمیان میں ہے. یہ ایک درمیان کا عرصہ ہے، نو مینز لینڈ کہہ لیجیے اس کو، یا یہ کہ برزخی یہ دور ہے. وہ جو دور تھا امپیریلزم کا، مغربی امپیریلزم، غیر مسلموں کی ہم پر حکومت، ملکن جبریت، اور وہ خلاف علام الحاجم. پھر وہ 2 حدیثیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ مسلم شریف میں مروی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سکیڑ کر دکھا دی، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن لو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر دکھا دیے. اب اس کے بعد مجھے تو کوئی شک ہے نہیں، صحیح ہینڈ میں سے ہے روایت، صحیح مسلم. بعض حضرات کے نزدیک تو صحیح مسلم کا درجہ صحیح بخاری سے بھی بلند ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہے ٹاپ پر صحیح ہینڈ جنہیں ہم کہتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ حدیث کے مجموعے میں سب سے اوپر ہے. اچھا، دوسری حدیث حضرت مقداد بن اسود سے، لا يبقى على الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخل الله فيه كلمة الاسلام. اللہ تعالیٰ اس روئے ارضی پر ایک گھر نہیں چھوڑے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر، نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اسلام کو داخل ہے. البتہ اسلام کا داخلہ 2 طریقوں سے ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل. یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کر لے گا تو اسلام کے اعزاز کے ساتھ اس کا بھی اعزاز ہو گیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے. گھر والا بھی اس کا اعزاز ہوا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا اس کے اعزاز کے ساتھ. اگر نہیں قبول کرے گا تو نیچے ہو کر رہنا پڑے گا. یؤتُوا الْجِزْیَۃَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، چھوٹے ہو کر جزیہ پیش کرنا ہوگا. تو گویا کہ اسلام تو اس کے گھر میں بھی داخل ہو گیا، لیکن وہ بدبخت اعزاز اسلام سے خود محروم. لیکن غلبہ تو ہو گیا نا، يدخلون فی دین اللہ افواجا کی وہ شکل تو ہو گئی کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو گیا. اطاعت انہیں کرنی پڑے گی، اسلام کی بالا دستی قبول کرنی، رہے ہندو، رہے سکھ، رہے پارسی، رہے عیسائی، رہے پرسنل لا میں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا جائے گا. ان کے عقائد کو بھی زبردستی نہیں بدلوایا جائے گا. ان کے مندروں، گردواروں اور کلیساؤں اور سلوتا جو ہے سینیگاگ، ان کی حفاظت کی جائے گی، لیکن بالا دستی اسلام. یہ ہے مستد احمد ابن حنبل کی روایت ہے حضرت مقداد بن اسود. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقین، کم سے کم مجھے تو اس کا یقین حاصل ہے الحمدللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص، ہر مسلمان کے دل میں یقین. لیکن اس سے پہلے ایک اور دور ہے، وہ دور ہے کہ جس کو ہمارے اس زمانے میں آ کر 2 طبقوں نے اس کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، اور اکثر ہمارے پڑھے لکھے بزوں میں خیش راسخ العقیدہ مسلمانوں کے اندر بھی دلوں میں نقب لگی ہوئی. سمجھتے ہیں کہ ہم تو قادیانی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم تو منکر حدیث نہیں، لیکن ان حدیثوں پر ان کا یقین نہیں. حالانکہ یہ بخاری شریف کی روایات ہے، حالانکہ یہ مسلم شریف کی روایات ہے کہ اس سے پہلے ایک دور آنا ہے مسلمانوں پر سخت عذاب کا دور. اور یہ عذاب جو ہے شدید ترین عذاب، اس کی جو سب سے اہم شخصیت ہے المسیح الدجال، یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا. اور یہودیوں میں ایک شخص پیدا ہوگا، کھڑا ہوگا، جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا. المسیح الدجال، دجال کہتے ہیں فریبی کو، دجل فریب کو کہتے ہیں، جو فریب سے اپنے آپ کو مسیح کہلوائے گا کہ میں مسیح. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ روایت موجود تھی کہ ہمارا ایک سیویئر آئے گا، ہمارا ایک نجات دہندہ آئے گا
جو ہمیں پھر دنیا کے اندر غلبہ دلوائے گا اور ہماری جو پرومس لینڈ ہے وہ پوری کی پوری ہمیں دلوا دے گا۔ وہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ انہوں نے بنا رکھا ہے یہ ان کی پرومس لینڈ، خوابوں کی سرزمین۔ اچھا وہ تو حضرت مسیح آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تو آگے انہوں نے مانا نہیں۔ جب مانا نہیں انہیں تو مرتد قرار دیا، جادوگر قرار دیا، بازیگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھائی دی۔ وہ تو اللہ نے جو کیا وہ چلے گا مسئلہ۔ اب وہ جگہ تو خالی ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی ویکینسی ہے، پوزیشن از ویکینٹ، ابھی وہ منتظر ہے ایک مسیحا کے کہ ہمارا اصل مسیح آنے والا۔ وہ ان کا کوئی لیڈر کھڑا ہوگا جو اس دعوے کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ اب میں اس مہم کو شروع کرتا ہوں کہ جس سے وہ جو گریٹر اسرائیل ہے پوری عظیم تر اسرائیل وجود میں لاؤں گا۔ دیر کیا لگتی ہے، کوئی وزیر اعظم جو بھی ہو اسرائیل کا کھڑا ہو جائے ڈٹ کر کہ ٹھیک ہے وی ڈکلیئر وار، اور ہم تو یہ علاقے اب لے کر، جس کو کہ اس نے بھی کہا، یہ جو اس وقت ہے ریبین جو ہے، اس کے بارے میں خیال یہ ہوا تھا کہ جب یہ وزیر اعظم بنا اسرائیل کا کہ یہ بڑا ماڈریٹ ہے، بہت ایسا ہے ویسا ہے، اور اس نے وہ امریکن سے اپنا وہ 10 بلین کا جو لون لینا چاہتے تھے اس کو اوکے کرانے کے لیے کچھ دنوں کے لیے نئی سیٹلمنٹس کی تعمیر کا کام بھی سسپینڈ کر دیا۔ تو بڑی امیدیں ہو گئی چلو جی ایک پروسیس آف جو پیس ٹاک شروع ہو جائے یہ ہو جائے، لیکن سب ثابت ہو چکا ہے۔ اسی زمانے میں وہ گیا اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر میں اور جا کر وہاں پہ اپنے فوجی آفیسر کی وہ جو اب لوگوں میں تشویش ہو گئی ہوگی کہ ہم کس خواب کو دیکھ رہے ہیں اور یہ شخص ادھر چلنے لگ گیا ہے، تو جا کر کہا، رپورٹ ہوئی ہے خبر، اس نے کہا یہ نہ سمجھو کہ گریٹر اسرائیل کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اس کا نقشہ تو میرے دل پر کندہ اور میں منتظر ہوں وہ وقت آئے کہ ہم وہ گریٹر اسرائیل کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا، اس کے لیے وہ ڈکلیئر کر دے گا، کوئی شکل اور کوئی سچویشن ہو سکتی ہے۔ اور اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ بابری مسجد کی شہادت کے بارے میں یہ صحیح بات کہی جا رہی ہے کہ یہ در حقیقت ایک فیلر ہے، ہنود اور یہود کے جو گٹھ جوڑ ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو وہاں کا ہندو فنڈامنٹلسٹ ہے ہندوستان کا، باقاعدہ وفد گئے اسپین یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اسپین میں مسلمانوں کو جو ایکسٹرمینیٹ کیا تھا کس طریقے سے کیا۔ باقاعدہ یہ تو ریسرچ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں اور بہت ہی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو باقاعدہ اس کا بھی جائزہ لیا ہوا۔ پھر اسرائیل کے ساتھ جو ان کے کانٹیکٹ ہو رہے ہیں، اور ابھی اسرائیل کا وزیر اعظم وہاں پہ آنے والا تھا، وہ وزیر خارجہ غالباً کسی وجہ سے ابھی جو صورت ہو گئی ہے اس کو ملتوی کیا ہے۔ تو یہ در حقیقت یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جان ہے تو کتنی، یہ فیلرز پھینکے جایا کرتے ہیں، اندازہ ہو جائے کتنا ریئیکشن، وہ ریئیکشن جتنا گھٹا ہو، اور ہمارا ریئیکشن ہونا کیا ہے۔ اس سے پہلے جب مسجد اقصی کے ساتھ جو بھی بے حرمتی ہوئی اور جب یروشلم گیا ہے، کتنا کو رونا پیٹنا ایک دفعہ تو پورے عالم اسلام میں ہو گیا تھا، اب کہاں ہے وہ رونا پیٹنا، اب تو ریکنسائل کیے بیٹھے، اب تو وہی عرب ممالک ایک ٹیبل پر جا کر میڈرڈ میں تو بیٹھ آئے نا آخر اسرائیل کے ساتھ، اور اب مسلسل گفتگو واشنگٹن میں جو ہے ایک پہلا راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ، کبھی تو اس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنا گوارا نہیں تھا، اس کو ریکگنائز کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اب اس کی باتیں نہیں ہو رہی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں حالات، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے، کوئی فیری ٹیلز ہوں، یہ کوئی پریوں کی کہانیاں ہوں جو آنے والی ہیں کیسے ہم مان لیں۔ یہ صحیح عقیدہ اسلامی ہے، ضوء احادیث حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور وہی حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور یہودیوں کا آخری قلقمہ انہی کے ہاتھوں ہوگا۔ اور یہ در حقیقت قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے انبیاء اور رسول کے بارے میں، اس کے عین مطابق جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیج دیا جاتا تھا، وہ قوم جب رد کر دیتی تھی رسول کی دعوت، اتمام حجت کر دیا رسول نے، 950 برس تک دعوت دی، قوم نے رد کر دیا۔ یہ حضرت ہود نے کتنے عرصے دعوت دی اس کی وضاحت نہیں ہے، طویل عرصے تک دی، قوم نے رد کر دیا۔ حضرت صالح نے کتنے عرصے دعوت دی، قوم نے رد کر دیا۔ پھر کیا ہوتا تھا، اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، ختم، پھر اس کا نام و نشان نہیں چھوڑا جاتا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، جڑ کاٹ دی جاتی تھی اس ظالم قوم، لا یری الا مساکنہم، اب ان کے صرف مسکن نظر آتے تھے، وہ رہنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ چلے جائیے قرطبہ میں دیکھ لیجئے اور غزناتا میں جا کر محل دیکھ لیجئے الحمرا، لیکن جو لوگ یہاں کبھی آباد تھے ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ یہ تو اب جو آثار قدیمہ ہے سیریں کر لیجئے جا کر، مسجد قرطبہ بھی ہے سیر کر لیجئے، وہ تو اقبال کو تو خیر کوئی اجازت بھی مل گئی تھی نماز پڑھنے کی خاص کوئی، ورنہ وہاں پر تو اس کا بھی امکان نہیں ہے، اس کے ہارٹ میں جو ہے وہ چیپل موجود ہے، چرچ موجود ہے۔ بہرحال یہ سارے جو معاملات جان لیجیے اس سے کہ یہ واقعات جن کی خبریں دی ہیں یہ بالکل اس کے مطابق حالات کا جو ہے نقشہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی یہودی لیڈر کھڑا ہوگا اور وہ مسیح کا دعویٰ کرے گا میں ہوں مسیح، چاہے وہ خود بھی جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جانتا ہوگا کہ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن یہ کہ تمام اس یہودیوں کو جمع کرنے کے لیے لازم ہوگا کہ وہ دعویٰ کرے، اس لیے کہ اب بھی موجود ہے جو لوگ جانتے ہیں یہودیوں کو، یہودی اب بھی سپلٹ ہے، ان میں جو زیادہ مذہبی طبقہ ہے وہ زائنسٹ نہیں بلکہ وہ ان سے اختلاف کرتا ہے۔ زائنزم کی اپنی ایک تحریک تھی، وہ یوں سمجھیے کہ ایک ریشسٹ نیشنلسٹ موومنٹ ہے، وہ ایک نسلی قومیت کے اوپر چلنے والی جو ہے وہ ایک قوم پرستانہ حکومت جو ہے تحریک ہے۔ جو مذہبی طبقہ ہے، جو یہودی داڑیاں رکھتے ہیں اور جو لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور کالی ٹوپیاں پہنتے ہیں اور لمبی شیروانی اور ٹائپ جو ہے ان کے لانگ کوٹس ہوتے ہیں، اور یہ وہاں مینہٹن میں بڑے نظر آتے ہیں گھومتے ہوئے اور بہت سرمایہ دار ہیں، اسی لیے نیو یارک کو جو یارک کہا جاتا ہے۔ وہ یہودی جو ہے وہ ان میں بڑا طبقہ بھی موجود ہے کہ جو زائنزم کو اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ضرورت ہوگی کہ کوئی مذہبی اپیل آئے، منتظر تو وہ بھی ہے مسائل۔
اب آنا تو نہیں ہے، وہ مسیح جو آئے گا وہ تو آئے گا ان کی ہلاکت کے لیے، اس سے پہلے کوئی کھڑا ہوگا اور اس کو پھر یہ مذہبی یہودی بھی مانے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بھی پوری دنیا کا یہودی ہے وہ اس ایک علاقے میں آ جائے گا اور وہ اپنے اس گریٹر اسرائیل کے لیے پھر جو وہاں پر جنگ کی بھٹی دہکے گی۔ یہ کتاب الملاحم، اکثر جو حدیث کی کتابوں کے آخر میں آگے کتاب الملاحم کا باب ہے الگ الگ، جس میں کہ اس دور کی خبروں کا جو ہے حضور نے پوری پیشن گوئیاں کی ہے کہ یہ کچھ ہونا ہے۔ جہاں تک المسیح الدجال کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو الفاظ یہ ہے کہ کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا کہ جس نے مسیح الدجال کی فتنے سے خود پناہ طلب نہ کی ہوتا۔ خود حضور کی جو دعائیں ہیں معصورہ، اس میں وہ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں فتنۃ مسیح الدجال۔ وہ فتنہ اب سر پر آیا، یہ چند سالوں کی بات ہے، اور اکثر و بیشتر کچھ اور حوالوں سے بھی، وہ نوسٹروڈیمس کے حوالے سے ہو یا کسی اور کے حوالے سے ہو، پیشن گوئیاں وغیرہ، دنیا میں اس وقت پوری اس فضا کے اندر جو مذہبی فضا ہے یورپ کی، وہ بھی بہت پریگننٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ پیشن گوئیاں اور اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی آمد۔ چنانچہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ آپ کو امریکہ میں بمپرز کے اوپر سٹیکرز ملتے ہیں، مسیح از کمنگ، جیزس از کمنگ، یہ عیسائیوں کا ہے، وہ بھی منتظر ہے حضرت مسیح کی آمد، ہم بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کی آمد کے۔ وہی مانا کہ حضرت مسیح نازل ہوں گے، حضور نے خبر دی، اور آ کر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اب نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ اپنی امت جو ہے یہود جنہوں نے کہ ان کو انکار کر دیا تھا قبول کرنے سے، ان کو سزا دینے آئیں گے، انہی کی ہلاکت اور بربادی کے لیے آئیں گے، جیسے کہ حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہی نہیں، ان کا بیٹا بھی غرق کیا نگاہوں کے سامنے، جس طرح کہ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم جو ہے وہ برباد کی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیج دیا، اس قوم نے اگر رد کر دیا دعوت کو، اس قوم کو اسی رسول کے سامنے ہلاک کیا، تاکہ نظر آ جائے کہ یہ تمہارے جو مجرم ہے یہ کیفر کردار کو پہنچا۔ یہ ہے معاملہ کہ جو یہودیوں کے ساتھ بعد میں پیش آنا، اس کے بعد تو پھر وہ اسلام کے غلبے کا دور آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر شدید ترین عذاب کا دور آ رہا ہے، اور یہ خبریں جو ہیں یہ بھی احادیث میں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ موجودہ حالات اور امیڈیٹ فیوچر بہت ڈارک، بہت غلومی ہے مسلمانوں میں۔ البتہ مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں ایک فرق ہے، یہ اس کو نوٹ کیا کہ میں ساری باتیں جو کہہ رہا ہوں محکمات قرآنی کی بنیاد پر، میرا تو بہرحال جو بھی اب زندگی گزری ہے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، اسی پر سوچ بچار ہے، گفتگو میری ہے کہ قرآن کے حوالے سے الحمدللہ، دعوت ہے تو قرآن کی، تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن اب ہر چیز کے لیے تفاصیل سے اور تفصیل کے ساتھ دلائل بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، مختلف مواقع پر میں اس کے لیے دلائل دیتا رہا ہوں، لیکن نوٹ کر لیجئے میں نے اسی مسجد میں ایک دفعہ ہیومن جیوگرافی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ جو تاریخ انسانی ایک جغرافیہ بھی ہے، تقریباً 600 کروڑ دنیا میں اس وقت حضرت آدم کی نسل آباد ہے، ان میں سے 1/5 1 ارب سے زائد ہے، 120 کروڑ کے لگ بھگ ہیں مسلمان، ان سے دگنے ہیں عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کے نام میں، باقی جو ہے وہ پھر بقیہ ہیں، ہندو ہیں، بدھ ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے ہمارا اس وقت ہیومن جیوگرافی کا ایک معاملہ۔ یہ جو 120 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے 2 حصے کر لیجئے، 20 کروڑ کے لگ بھگ ہیں عرب، اور عرب سے مراد ہے جن کی اس وقت مادری زبان عربی، جو عربی بولتے ہیں، عربی سمجھتے ہیں، عربی ان کی زبان، نسلاً سب کے سب عرب نہیں، ان میں بربر بھی ہے، شمالی افریقہ کے بربر ہیں نسلی طور پر، لیکن یہ کہ جب مسلمان وہاں غالب آ گئے، ان کی زبان ہی ختم ہو گئی، تہذیب بھی ختم ہو گئی، وہ بالکل پورے عربائزڈ ہو گئے، یہاں تک کہ سوڈانی پورے عربائزڈ ہیں، ان کی عربی زبان ہے، عربی بولتے ہیں، تو یہ سب کے سب جو اس وقت میں عرب جو کہہ رہا ہوں وہ در حقیقت عرب جو کہ عربی بولنے والے ہیں، اور دوسرے جو ہے نان عرب وہ تقریباً 100 کروڑ، اور اس میں بھی نوٹ کر لیجئے ان میں سے لگ بھگ 40 کروڑ سب کانٹیننٹ میں آباد، سب کانٹیننٹ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، 40 کتنی بڑی تعداد ہے امت مسلمہ کا 1/3، اگر ٹوٹل 120 کروڑ ہے تو ٹوٹل کا 1/3 جو ہے وہ ان 3 ملکوں کے اندر ہے جو کبھی ایک ہندوستان ہوتا تھا، اسی لیے میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں بر عظیم پاک ہے، اس میں 40 کروڑ کے قریب۔ بہرحال اس میں جو تقسیم ہے ادرو قرآن وہ 2 کی، امیین اور آخرین، یہ قرآن کی اصطلاحات ہے، سورہ جمعہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ایک امیین ہے جن میں سے خود حضور تھے، عرب، آپ کی زبان عربی اور انہی کی زبان میں قرآن نازل، نو انسان آپ پیام آخری حامل رحمت للعالمین، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میں تو مخاطب نہیں ہوں، میری زبان تو عربی نہیں ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میں کون مخاطب ہے؟ وہ جن کی زبان عربی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے رتبہ زیادہ دیا، فضیلت دی، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ حضور انہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، منہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے، پھر یہ کہ ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، فضیلت بھی بڑی ہوئی، لیکن فضیلت جہاں بڑی ہوتی ہے ذمہ داری بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور زیادہ بڑی ذمہ داری والا آدمی کوتاہی کرتا تو سزا بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے، تینوں چیزیں جو ہے لازم و ملزوم ہیں، جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل، درجہ سوا ہے بلند ہے، ذمہ داری بھی زیادہ ہے، کوتاہی ہوگی تو سزا کی بھی زیادہ مستحق ہوگی۔ اس کا مصداق ہے عالم عرب، خاص طور پر وہ جو اصل عرب ہے پرانے، لیکن طبعاً چاہے وہ غیر عرب تھے لیکن عربی زبان اب ان کی مادری زبان ہو چکی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، ان پر اصل سزا کا دور ان پر آتا ہے۔
اور ایک عجیب بات ہے، انہی پر اصلاً ایک سزا کا دور پہلے بھی، یہ سیکنڈ ٹائم ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہم نے طے کر دیا تھا کہ 2 مرتبہ تم سرکشی کرو گے اور ہمارے عذاب کے کوڑے تمہاری پیٹھ پر برسیں گے۔ یہی معاملہ بنی اسماعیل کا پہلا دور اوپر آیا تھا کب؟ آج سے 750 برس قبل، کروڑوں قتل کروائے تاتاریوں کے ہاتھ، ان کی حکومت ختم، آخری خلیفہ بنی عباس اس کو نکال کر محل سے اور جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹ کر، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سوموں طریقے سے کاٹا، اور پھر انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق دے دی، اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کے صنم۔ اس کے بعد کچھ عرصے رہا معاملہ ہسپانیہ میں عربوں کا، آج سے 500 برس قبل وہ بھی ختم۔ تو عربوں پر ایک دور تو وہ آ چکا، لیکن وہ دور ایکسٹرمینیشن کا نہیں تھا، وہ دور کاہے کا تھا؟ معزول کر دیے گئے، امت کی جو قیادت تھی وہ غیر عرب کو منتقل ہو۔ ترک کون تھے؟ غیر عرب۔ ترکوں ہی کے اندر سے یہ 4 جو ہے یہ سٹاکس نکلے ہیں، ایک سٹاک ایک ہے، 4 اس میں سے آپ کہہ لیجئے کہ مختلف اس کی شاخیں ہیں۔ ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے، ترکان صفوی ایران میں آ گئے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں رہے بہت عرصے تک، اور پھر ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ تو گویا کہ جو وہ رومن امپائر تھی اس کا جانشین جو بنا ہے وہ در حقیقت اس کے بعد وہ تو آل عثمان کی حکومت ہے۔ ترکان عثمانی، یہ عثمان حضرت عثمان نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک تاتاری سردار ہے عثمان، جن کی اولاد ہے جس کو آپ آٹومان ٹرکس کہتے ہیں، اور یہ پھر سلطنت جو ہے آٹومان گریٹ آٹومان کنگڈم جو کہ اب ختم ہوئی ہے اس صدی میں، پہلی یہ جو صدی ہے اس کی ابتدا میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کا خاتمہ ہوا ہے، اس کا بس صرف ایک سمجھیے کہ نشان ترکی کی شکل میں رہ گیا ہے، باقی وہ گریٹ امپائر اسی کے ریمننٹس بوسنیا میں بیٹھے ہوئے جن کے اوپر اس وقت ظلم ہو رہا ہے، انہی کے جارجیا میں بیٹھے ہوئے، جارجینز تو ہے بھی اصل میں ٹرک، نسلاً ٹرک ہے، بوسنینز جو ہے ٹرکس نہیں ہے، لیکن یہ اسی زمانے میں اسلام لائے تھے جبکہ یہاں پر آل عثمان کی حکومت قائم ہوئی تھی، اور پورا مشرقی یورپ جو ہے وہ ترکان عثمانی کے زیر میں۔ بہرحال یہ ایک سزا کا دور جو ہے وہ تو آ چکا، دوسری سزا اور سختر سزا کا دور اب آ رہا ہے۔ اس کا آغاز گلف وار سے ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دیا جا سکتا، خبریں موجود ہیں اس کے بعد یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، اور 8 اقساط میں ہم ندائے خلافت میں وہ مضمون شائع کرتے ہیں جس میں احادیث میں زیادہ تر سنن ابی داؤد کی روایات ہیں، بڑی تفصیل موجود ہے، اور یہ ہے مجھے بھی پسند نہیں، آپ کو بھی پسند نہیں، اور پسند نہ ہونے کی وجہ سے زبان پر ہم نہیں لاتے، اسی وجہ سے لوگ جو ہے ناواقف ہیں۔ یہ سارے ممالک حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے جنہیں یہودی گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں، شام سارا، عراق سارا، مصر کا ڈیلٹا جتنا علاقہ زرخیز ہے اس کا جو بھی اچھا علاقہ ہے سارا، شمالی حجاز کا علاقہ سارا، یہاں تک کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے، لیکن یہ کہ مدینے کے دروازے، اب مدینے سے اوپر کتنا حجاز کا علاقہ ہے، عرب کا، سعودیہ، ترکی کا بھی مشرقی علاقہ جو ہے یہ سارا موجود احادیث کے اندر موجود۔ تو یہ بڑی تلخ بھٹی آنے والی ہے، لیکن دوسری بات جو میں عرض کرتا رہا ہوں اب اس کے حوالے سے آئیے اس روح عرضی پر، اچھا یہ بات بھی صاحب نے رکھ لی، یہ کیوں ہے سزا؟ سزا اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی، سیدھی بات ہے، اللہ کو تو نہ ہم سے کوئی دشمنی ہے نہ ہمارے دشمنوں سے کوئی اس کی دوستی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی دوستی کہاں، کفار سے کہاں ہو؟ نبوکدنضر کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو پٹوایا تھا اگر، تو کیا نبوکدنضر سے دوستی تھی اللہ کی؟ اور کیا اسرائیلیوں سے اور یہودیوں سے کوئی دشمنی تھی؟ ان کو تو غرہ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، ہمیں تو آج بھی نہیں چھو سکتی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آئے گی بھی تو چند دن کے لیے چھوئے گی، ہمیں فوراً نکال دے گا اللہ، ہم تو اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، چہیتے ہیں، ابراہیم کی نسل سے، ہم سب محمد کی نسل سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو صرف سادات جو بھی ہے سچے سادات ہیں یا بنے ہوئے سادات ہیں وہی دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ وہ حضور کی نسل، اور وہ بھی نسل کیا ہے، حضور کی تو نہیں ہے، وہ تو حضرت علی کی نسل ہے، نسل بیٹی سے تو چلتی نہیں ہے، وہ تو بیٹے سے چلتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نسل جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے چلائی نہیں، وہ تو حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا، اور اس کی اپنی جگہ پر ایک حکمت ہے، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، تو ہم تو نسل نہیں ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم میں تو نہیں ہوں اسی، لیکن وہ یہودی تو کہتے ہیں ہم ابراہیم کی نسل ہے سب کے سب، تو انہیں تو یہ غرہ ہونا جو ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وزن ہے ان کی بات میں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ ابراہیم جسے خلیل اللہ قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ میرا خلیل ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جسے امام الناس قرار دے رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، جو ابو الانبیاء ہے جس کی نسل میں سینکڑوں نبی آ گئے، جب ہم اس کی اولاد ہیں تو اللہ کے ہاں ہمارے ساتھ تو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا، یہ ان کو غرہ تھا، یہی ہمیں، لیکن جان لیجئے جب انہیں پٹوایا، جب قرآن مجید نے کہا فلما يعذبكم بذنوبكم، ایسا ہی تمہارا غرہ ہے، تم اللہ کے چہیتے ہو تو اللہ تمہیں کیوں سزائیں دیتا رہا، نبوکدنضر سے کیوں پٹوایا، رومن سے کیوں پٹوایا، اس صدی میں جرمنوں سے کیوں پٹوایا، لاکھوں کی تعداد کے اندر، معلوم ہوا کہ اللہ کا معاملہ جس قوم سے بھی ہے کووننٹ ہے، وہ میثاق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، میثاق قرآن ہے ہمارا، ان کا میثاق تورات تھی، پکڑو اس کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اگر اس سے بے وفائی کرو گے تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تم مجرم ہو گے اصل، باقی لوگوں کے پاس تو کتاب ہے نہیں، شریعت ہے نہیں، دین ہے نہیں، ان کو تو پہنچانا تمہارے ذمہ تھا،
تم تو ان کو کیا پہنچاتے، خود اس سے بے وفائی کر بیٹھے ہو، لہذا ساری دنیا کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پر ہے۔ یہ وہ جرم جس کی بنا پر سزا ملے گی، سزا کے مستحق ہیں ہم، اور ہم میں سب سے بڑھ کر عرب ہیں، جن کی مادری زبان عربی ہے، جن کو صرف نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں قرآن سمجھنے کے لیے، وہ تو از دل خیزت بر دل ریزت براہ راست کمیونیکیشن قرآن سے ہو رہی ہے۔ وہ بے وفائی کریں تو ظاہر بات ہے مہا مجرم وہ ہے، لیکن پھر غیر عرب مسلمانوں میں اس وقت روئے ارضی پر سب سے بڑی مجرم قوم 10 کروڑ مغربی پاکستان، یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا، کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانیں مسلمانوں کی کلمہ گوؤں کی گئی اور ہزاروں عصمتیں لوٹی، اور نہ معلوم کتنی مسلمان لڑکیاں اور عورتیں جو ہے رہ گئی پھر بھی ہمیشہ سکھوں کے پاس، اور وہ آئی نہیں۔ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، دیکھو مسلمانوں تم سے پہلے بھی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اب یہ گویا کہ ماضی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، فسیروا فی الارض، تو ذرا زمین میں گھومو پھرو، چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو ذرا پھر دیکھو کہ کیا حشر اور انجام ہوا ہے جھٹلانے والے۔ تعبیر خاص میں یہاں مراد ہیں وہ لوگ، وہ قومیں کہ جنہوں نے رسولوں کی دعوت کی تکذیب، قوم عاد، قوم ثمود، جزیرہ نما عرب ہی میں یہ قومیں آباد تھی۔ لیکن مکذبین کا لفظ عام ہے، جھٹلانے والے، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والے، حقائق کو جھٹلانے والے، نصیحتوں سے اور صحیح مشوروں کو رد کر دینے والے، جو بھی حقائق سے اعراض کریں گے وہ بھی مکذب ہیں اس اعتبار سے کہ وہ حالات کی تکذیب کر رہے ہیں، حقائق کی تکذیب۔ تو اس اعتبار سے اگرچہ مراد اصل یہاں وہ قومیں ہیں عاد ثمود کہ جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، لیکن یہ کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اس کے اندر لفظ عام جو ہے اس کے حوالے سے جنہوں نے بھی حقائق کو جھٹلایا، جنہوں نے بھی جو بات کہی گئی، جیسے کہ کئی رسولوں نے کہا اپنی قوموں سے وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، کیا کریں ہم، تم پر تو یہ ہلاکت آنی ہی تھی، اس لیے کہ ہم نے تو ہر ممکن کوشش کی کہ تمہیں صحیح راستے کی طرف بلا لیں، لیکن تم اپنے خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، تم تو ان کو پسند کرتے ہو جو تمہیں دھوکے دیں، تمہیں فریب دیں، سبز باغ دکھائیں، تم تو ان کی باتوں پر دھیان کرتے ہو۔ تو یہ ایک جنرلائزڈ اس سے نتیجہ نکالیے، آگے چلیے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ جو ہے قرآن مجید اور یہ خاص آیات جو اس وقت تمہیں سنائی جا رہی ہے، یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے، لوگوں کے لیے بیان ہے، تبیین ہے، اور یہ کہ موعظہ ہے، نصیحت ہے، لیکن یہ کہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ خوف خدا ہوگا، کچھ آخرت کی باس پرس کا احساس ہو، ورنہ چکنے گھڑوں کی طریقے سے بات پڑے گی اتر جائے گی، یا جو ضد پر اور ہٹ پر اڑ گئے ہیں ان پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جنہوں نے تعصب کے کان جو پٹیاں اپنے کانوں پر باندھ لی ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، جو تکبر کی وجہ سے اعراض کر رہے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اس کے بعد وہ آیت آئی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور دیکھو گھبراؤ نہیں، غم زدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، بد دل نہ ہو، ہمارا پختہ وعدہ ہے تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کو کامیابی حاصل ہوگی بشرطے کہ تم مومن ہو۔ یہاں ذرا غور کرنا ہوگا یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ کیا ابو بکر سے کہا جا رہا ہے؟ کیا ان کے ایمان میں کوئی شک و شبہ تھا؟ کیا عمر اور عثمان اور علی اور حمزہ اور عبد الرحمن ابن عوف اور زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کیا ان سے بات ہو رہی ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر کیا یہ مہاجرین کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، بات سمجھیے، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ عام الفاظ آتے ہیں وہاں مراد خاص ہوتے ہیں۔ پورے قرآن میں جہاں منافقوں سے بات ہوئی ہے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا آیا ہی نہیں۔ یہ تو آپ کو سیاق و سباق سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں صادق الایمان لوگ مخاطب نہیں ہیں بلکہ منافق مراد ہے، اس لیے کہ دعوے دار تو وہ بھی ہیں ایمان کے، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کے عموم میں تو وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہاں سمجھیے کہ اصل کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کا تعلق مدینہ منورہ سے، انصار کی جماعت، ان میں ظاہر بات ہے کہ بڑی تعداد میں کچے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مکے میں جو شخص ایمان لایا مار پڑنی شروع ہو گئی، بائیکاٹ ہو رہا ہے، سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، بھوکا مارا جا رہا ہے، زنجیروں میں جگڑ دیا گیا ہے، انگاروں پر ظاہر بات ہے وہ تو بھٹیوں میں سے گزر چکے، پھر گھر بار چھوڑ کر اہل و عیال کو بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آئے تھے۔ اب ان کے ایمان میں اور ان کے تمام پختگی میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ مدینے میں جو لوگ ایمان لائے جہاں صادق الایمان بھی تھے، بہت تھے، لیکن یہ کہ وہاں حالات کی وجہ سے کچے پکے لوگ بھی آ گئے، اس لیے کہ ایمان لانے سے مار تو کوئی پڑتی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ابھی ان کو بھٹیوں میں سے گزرنا تھا کہ مہاجرین تو گزر آئے بھٹیوں میں سے، وہ تو کندن بن چکے، زر خالص بن چکے، تمہارے اندر ابھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کی کچھ تربیت کی ضرورت ہے، جنہیں آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا جانا ضروری ہے۔ تو دیکھ لو اگر تم اس میں سے گزر گئے
اور تم نے اپنے ایمان کا ثبوت دے دیا. جیسے کہ غزوہ احد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضور 3000 کی نفری لے کر مدینے سے نکلے ہیں، 700 واپس آ گئے. معلوم ہوا کہ کم سے کم 1/4 تعداد جو ہے، اب ان میں سے ظاہر بات ہے 3000 میں سے مہاجرین بھی تھے، تو انصار کے اعتبار سے تو محسوس ہوتا ہے کہ جو مدینے کے مسلمان تھے ان میں تو خاصی معتدل تعداد جو ہے، اگر آپ نسبت و تناسب نکالیں گے تو وہ ان کچے پکے یا منافق لوگوں کی تھی. تو یہاں جو بات کہی جا رہی اصل میں تعویل خاص کے حوالے سے سمجھ لیجیے مخاطب وہ ہے، وہ جن کے ایمان کا ابھی جو ہے وہ رنگ گہرا نہیں ابھی ہوا تھا، ابھی وہ بھٹیوں میں سے گزرے نہیں تھے، آزمائشوں میں سے گزر کر، جسے اقبال نے کہا ہے چوں پختہ شوی، جب پختہ ہو جاؤ، یا جسے کہیں اکبر نے کہا تھا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دنوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. تو وہ مہاجرین جو تھے وہ تو خاک میں مل کر اور آگ میں جل کر آئے تھے، وہ تو پکے ہو چکے تھے، لیکن یہاں ابھی لوگوں کو ضرورت تھی. تو ان کنتم مؤمنین، اگر تم نے ایمان کا واقعی تقاضا پورا کر دیا تو پھر وعدہ ہمارا ہے اور پختہ وعدہ ہے کہ سربلند تم ہی رہو. اس کے بعد خاص پس منظر میں فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. بھئی اتنے بدل کیوں ہو رہے ہو؟ اور تمہارے جو دشمن ہیں مشرکین مکہ، اگر آج تمہیں کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی زخم لگا ہے، تو انہیں بھی تو لگ چکا ہے 1 سال پہلے. 13 مہینے پہلے ان کے 70 جو ہے کھیت نہیں رہے تھے میدان جنگ میں، بدر میں ان کے 70 مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے. تو یہ تو در حقیقت وہی آج تم پر بپتا آ گئی ہے. تو انہیں دیکھو ذرا، وہ اتنی بڑی مار کھا کر بھی 1 سال کے اندر اندر دوبارہ آگے کمر ہمت کس کے حملہ آور ہو کر، اور تم جو ہے جی چھوڑ رہے ہو. حالانکہ ان کا تو اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر یقین. تو تمہیں تو کسی درجے میں بھی کوئی بدلی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمہارا تو معیار ہی یہ ہونا چاہیے کہ کامیابی اصل میں یہ ہے کہ ایمان پر موت آ جائے، اور سب سے بڑی کامیابی شہادت کی موت ہے. تو اگر تم میں سے 70 شہید ہو گئے تو کامیاب ہو گئے، اس کو ناکامی کیوں سمجھ گئے؟ انہوں دیکھو کہ وہ لوگ نہ آخرت کا یقین ہے، نہ انہیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا یقین ہے. ان سے عبرت پکڑو کہ وہ تو تم پر حملہ آور ہو گئے آ کر. پہلے بدر میں جنگ ہوئی تھی، یہاں آ کر ہے مدینے پر آ کر حملہ آور ہو. تو ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس. اب یہ ہے وہ فلسفہ ابتلاء اور آزمائش کا. یہ دن ہے جنہیں ہم بدلتے عدلتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین، کبھی فتح کبھی شکست، کبھی عروج کبھی نیچ. یہ فتح ہی فتح ہوتی رہے تو کچے پکے رلے ملے رہ جائیں گے. کبھی آزمائش بھی آنی چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کون پختہ ہے اور کون خام. تمیز کیسے ہوگی؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیسے جدا ہوگا؟ تلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. یہ اس لیے ہے کہ اللہ دیکھ لے کون تم میں سے واقعی صاحب ایمان ہے، اور تم میں سے کچھ کو اپنے گواہ بنا لے، شہادت کا درجہ دے دے. یہ تو اونچا درجہ ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. یہ نہ سمجھنا کہ انہیں اگر فتح ہو گئی اور تمہیں چرکا لگ گیا تو اللہ کو پسند ہے وہ مشرک. نہیں، اللہ کو ظالم تو پسند نہیں ہے، مشرک پسند نہیں ہے، کافر پسند نہیں ہے. پسند تم ہی ہو، تم سے ہی محبت ہے. لیکن یہ کہ بہرحال تمہاری بہتری مقصود ہے کہ تمہاری صفوں میں کچے پکے جو ہیں وہ ذرا علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، تاکہ یہ کہ اور اس سے بڑے مراحل آنے ہیں، 70 مراحل آنے ہیں، اور بھی ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے. لہذا ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی کسی زیادہ بڑے کریٹیکل مومنٹ پر، اس سے بھی زیادہ کسی نازک مرحلے میں آ کر جو ہے ایسے لوگوں کی کمزوری جو ہے وہ فیصلہ کن ثابت ہو جائے. تو یہ چھانٹی ہونی ضروری ہے. بڑا پیارا لفظ آ رہا ہے آگے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ خالص کر لینا چاہتا ہے اہل ایمان کو. یہ تمہیز کے لفظ کو سمجھیے، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں جو کتابی اردو ہے، بول چال کی تو ایسی نہیں ہے، وہ بحث و تمہیز. لفظی معنی کیا؟ بحث کے معنی ہوتے ہیں کریدنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب مرغی جو ہے وہ ٹھوکے مار مار کے زمین میں اس کو زمین کو کریدتی ہے کہ کوئی شے ہے کہ نہیں، پھر جو نکلتا ہے اس کو علیحدہ علیحدہ کرتی. کھانے کی کوئی شے ہے تو کھائے گی نا، کنکر تو نہیں کھائے گی. تو بحث و تمہیز یہ ہے کہ بحث کے معنی کھود کرید کرنا، اور تمہیز جو ہے علیحدہ علیحدہ کرنا، ممیز کرنا. تو اللہ ممیز کر لینا چاہتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو علیحدہ کر لے، بالکل جو ہے وہ گڑبڑ نہ رہے ان کے ساتھ جو منافق ہیں اور کچے پکے لوگ ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اب جب یہ علیحدہ ہو جائے گا معاملہ تو پھر کافروں کو وہ تباہ کرے گا، ورنہ کافر تمہارے اندر ہی گڑبڑ رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو وہ اس طرح کا عمومی عذاب اگر آیا تو ان کافروں کے ساتھ اہل ایمان بھی اس چکی میں پس جائیں گے. جیسے کہ فرمایا گیا سورہ فتح کے اندر کہ اس وقت بھی ہم تمہیں یعنی سمجھیے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے مسلمانوں ہم تمہیں فتح دے چکے تھے، فتح ہو گئی تھی تمہاری، لیکن ہم نے جنگ سے ہاتھ روک لیے تمہارے اور کفار کے. اس لیے کہ مکے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مومن تھے، مرد تھے، عورتیں تھی، بوڑھے تھے، اور وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے. اس وقت اگر کہیں یہ بھٹی دہک جاتی
اور تم جو ہے ان کو بھی پیس دیتے کفار کے ساتھ، تو اللہ نے ان کی وجہ سے ابھی ہاتھ روک لیا، تمہارے ہاتھ روک لیے، ان کے بھی ہاتھ روک لیے۔ اس کے بعد آئی ہے وہ کانٹے والی آیت جو ہے قرآن مجید کی، کہ جو ایک ہی مضمون پر قرآن مجید میں یہ 4 آیتیں۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں بات تو ہو رہی ہے فتح اور شکست کی، بات فوراً اللہ نے کی جنت کی، کیا مطلب؟ یہ فتح و شکست جو ہے دنیا میں، اس سے تمہیں دلچسپی ہوگی، ہمیں تو اصل دلچسپی یہ کہ کون ہے ہمارے اصل بندے جو ہمارے گھر میں، جو ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہوا جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری دلچسپی تو اس سے ہے، ہم تو چھانٹی کر رہے ہیں جنت کی۔ اور تم بھی اگر صاحب ایمان ہو تو تمہارا معیار کامیابی کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فتح ہوئی یا شکست ہوئی، کامیابی ہوئی یا ناکامی ہوئی، یہ ہونا چاہیے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، چاہے نہایت قسم پرسی کے عالم میں اس کی موت ہوئی ہو، چاہے جیسے کہ ابو جہل نے بدبخت نے حضرت سمیہ کو ہلاک کیا ہے، انتہائی سخت ٹارچر سے کیا ہے، پھر شرمگاہ میں برچھا مارا ہے، جوان بیٹے کے سامنے برہنہ کیا ہے، کیا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن وہ تو کامیاب ہو گئی۔ اسی لیے حضور وہاں سے گزرتے تھے اور فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ تو اللہ کو تو دلچسپی اس سے ہے، یہ فتح و شکست دنیا میں یہ تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اس سے کوئی اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ تو ہے جنت کا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ نہیں کہا کہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی، نہیں، حالانکہ بحث وہی ہو رہی ہے، لیکن اصل نصب العین کیا ہونا چاہیے وہ ہے حصول جنت، اصل نصب العین کیا ہے؟ فلاح اخروی، اس کو نمایاں کیا ہے، تمہاری نگاہ تو وہاں جمی ہونی چاہیے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں تم میں سے کہ جو واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں، اور ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے جو صبر کرنے والے۔ اب دیکھیے یہاں بھی اطلاق مہاجرین پر نہیں ہو سکتا، ان کا ایمان، ان کا صبر تو پورا کا پورا وہ امتحانات پاس کیے ہوئے، وہ تو یوں سمجھیے کہ آخری درجے میں جس کو کہا جائے فرسٹ ڈویژن سے آگے ڈسٹنکشن میں کامیاب ہو چکے۔ لیکن یہ کہ مراد کون ہے یہاں پر؟ اگرچہ الفاظ عام ہے، اصل میں مراد ہے وہ لوگ جو مدینے میں ایمان لائے، اور خاص طور پر ان میں سے جن میں ابھی کچھ کچائی ہے۔ تو فرمایا ابھی ہمیں گزارنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کون تم میں سے واقعتاً ایمان لائے، صدق دل سے لائے ہیں، پختگی کے ساتھ لائے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا ہے، اور کون واقعتاً صبر کرنے والے ہیں، جمے رہنے والے ہیں، ڈٹے رہنے والے ہیں، امتحانوں میں سے، آزمائشوں میں سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے والے ہیں۔ تو ابھی یہ مرحلہ جاری رہے گا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور یہ بھی ذرا نوٹ کیجئے کہ ایک ہماری اس علاقے کی ہریانے کی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ تھوتھا چنا باجے گھنا، یہ عام طور پہ کہتے ہیں خالی برتن زیادہ کھڑکتا ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ایمان قدرے کم تھا وہ زیادہ بڑے بلند دعوے کرتے تھے، ارے ہمیں تو شہادت چاہیے، بس اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے دنیا سے، ہم تو چاہتے ہیں کہ فوراً جو ہے شہادت کی موت ہمیں حاصل ہو جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کہ غزوہ احد میں میدان میں جا کر مقابلہ ہوگا، یہ بھی کچھ پرجوش نوجوانوں کے اصرار پر حضور نے کیا، ورنہ حضور کی اپنی رائے بھی یہ تھی کہ مدینے میں محشور ہو کر دفاع کیا۔ اور یہ کہ عبداللہ ابن ابی، اب یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، نوٹ کر لیجئے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بات، ایک ہی رائے نہایت اخلاص کی بنیاد پر بھی ہو اور منافقت کی بنیاد پر بھی ہو، رائے تو ایک ہے، لیکن ایک شخص وہی رائے دے رہا ہے نہایت خلوص کی بنیاد پر۔ حضور کی رائے بھی وہی تھی کہ مدینے میں محشور ہو کر مقابلہ کیا، عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی وہی تھی، لہذا ظاہر کسی بات کا اور ہے اور باطن کچھ اور ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کا جو کلمہ تھا اس پر یہی کہا تھا، کلمۃ حق ارید بها الباطل، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان الحکم الا للہ، یہ تو کلمہ حق ہے، اس کا کون انکار کرے گا کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے حکم نہیں، فیصلے کا اختیار نہیں، حاکمیت نہیں، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کلمہ تو حق نہیں، بات حق کہہ رہے ہیں ارید بها الباطل، لیکن اس سے جو ان کا مقصود ہے وہ باطل ہے، بات صحیح نہیں۔ تو بہرحال یہ کلمہ جو ہے اس اعتبار سے حضور کی طرف سے بھی رائے آئی اور وہ حق تھا، عبداللہ ابن ابی کی بھی رائے تھی، لیکن کچھ جوشیلے مسلمان نوجوان، خاص طور پر جو غزوہ بدر کے بعد ہی ایمان لائے تھے، اور ان کے ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہو سکتی ہے کہ تو فتح ہی فتح ہے، اب تو ڈنکا بج گیا پورے عرب میں، روب قائم ہو گیا، لہذا اب تو چلو شامل ہو جاؤ، جوائن دی بینڈ ویگن، اب شریک ہو جاؤ، اس میں سے گاڑی چل پڑی۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑی شہادت کی، ہماری تو آرزو شہادت کی ہے، ان پر ایک طرح کا طنز کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم بڑی تمنائیں آرزویں کر رہے تھے موت کی، اس سے پہلے کہ تم نے اسے دیکھا ہو۔ موت بہرحال موت کی آرزو کرنے کی اجازت نہیں ہے، شہادت اور شے ہے، شہادت کی موت ہو، لیکن موت کی آرزو آپ نہیں کر سکتے کہ زندگی جو ہے جلدی ختم ہو جائے۔
لہذا اس حوالے سے وَلَقَدْ تَمَنَّوْنَ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اب تم نے دیکھ لیا، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہے نا موت کے موت کیا شے ہے۔ تو یہ ایک طرح کا طنز ہے ان لوگوں پر۔ تو پس منظر میں وہی سمجھیے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی وہ کچے پکے قسم کے، پکے نہیں کچے لوگ تھے، وہی ہیں کہ جن کی طرف یہ روح سفر ہے۔ اب ان آیات کے بعد آئیے ان کے حوالے سے جو مجھے باتیں عرض کرنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صورت سامنے آئی ہے اس وقت ان انتخابات کے نتیجے میں، کون جیتا کون ہارا اس کو چھوڑیے، اس پر تو میں پچھلے جمعے میں کچھ مفصل گفتگو کر بھی چکا ہوں، اور یہ کہ وہ آج وہ آ گیا ہے تازہ اس کا شمارہ ندائے خلافت کا، اس میں میری وہ پچھلی جمعے کی تقریر تقریباً ساری چھپ گئی۔ البتہ یہ کہ نوائے وقت میں جو شروع ہوا ہے تو مجھے محسوس ہوا ہے سرسری طور پر میں نے ابھی دیکھا ہے کہ شاید کچھ حصے انہیں پسند نہیں آئے تو انہوں نے حذف کیے، لیکن یہ کہ ندائے خلافت میں وہ یوں کہ تو منو انشائے ہوئی۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ کیفیت جو سامنے آئی ہے کم سے کم میرے لیے اور جو بھی میرے قریبی رفقا ہیں جو میری سوچ میرے فکر سے واقف ہیں ان کے لیے ہرگز غیر متوقع نہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ بات، میں جو بات بلکہ ہم کی بجائے اب لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، میرا یہ تجزیہ ٹھیک 1 سال پہلے شائع ہو چکا ہے۔ 14-15 ستمبر کے نوائے وقت میں میرا مضمون شائع ہوا جس میں یہ جملہ بھی موجود تھا کہ مستقبل قریب میں پاکستان سطحی مذہبیت کا لبادہ اتار کر عریاں سیکولرزم کی راہ اختیار کر لے گا۔ ہماری مذہبیت جو بھی تھی وہ سطحی سی تھی، اوپر کی ٹیپ ٹاپ تھی، کوئی اس کی بنیاد حقیقی بنیاد نہیں تھی، لیکن یہ کہ چل رہا تھا، کچھ نہ کچھ نعرہ تھا اسلام کا، کچھ نہ کچھ یہی حصے شاید نکالے بھی گئے ہیں نوائے وقت کے مضمون میں سے کہ میں نے کہا تھا کہ تحریک پاکستان میں بھی اسلام کا نعرہ ہی نعرہ تھا، حقیقت کہاں تھی؟ حقیقت ہوتی تو وہ حقیقت نظر آنی چاہیے تھی قیادت کے اندر۔ قیادت میں تو اسلام وہ پریکٹسنگ مسلم تو نہیں تھے وہ لوگ، اور علماء جو تھے وہ بھی تھے، چاہے وہ شبیر احمد عثمانی ہو رحمۃ اللہ علیہ، چاہے ظفر احمد عثمانی ہو رحمۃ اللہ علیہ، چاہے بڑے بڑے پیر ہو، پیر جماعت علی شاہ ہو رحمۃ اللہ علیہ، پیر ماکی شریف ہو رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب معاونین تھے، قائدین نہیں تھے۔ تحریک پاکستان کی قیادت پریکٹسنگ مسلم پر مشتمل نہیں تھی، ان کا کردار، ان کا اخلاق یہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ صداقت، امانت، دیانت، یہ چیزیں تو وہ ہے کہ جو کسی غیر مسلم میں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے کردار، ان کا کریکٹر، جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی آدمی، شاعر اسلام کا پابند ہو، عبادات پر پابند ہو، حلال اور حرام پر کاربند ہو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ عامل آدمی تو نہیں ہے، عملی انسان تو نہیں ہے۔ بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس جو کچھ اسلام ابھی تک چلا آ رہا تھا وہ در حقیقت ایک سطحی سا، جسے ونیئر کہتے ہیں۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ فرنیچر بنتا ہے، نیچے جو ہے وہ جو بھی کچھ ہو، اوپر بڑا خوبصورت ونیئر جو ہے وہ ٹیک کا لگا دیں یا کوئی اور اعلیٰ قیمت کا وہ ونیئر ہوتا ہے، معلوم ہے اس کے نیچے یہ پوری ٹھوس لکڑی نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال میں نے تجزیہ لکھا تھا جو 2 مضامین شائع ہوئے تھے، اور اسی میں ایک بات میں نے اور بھی عرض کی کہ مذہبی جماعتیں جو ہمارے ہاں ہیں، مذہبی اور دینی جماعتیں جو اس سیاست میں ملوث ہیں اور جنہوں نے اپنی ساری توانائیاں اس میں گنوائی ہیں، خرچ کی ہیں یا گنوائی ہیں، انہوں نے ایک کریڈٹ لیا تھا جو میں بھی مانتا ہوں کہ ہاں ان کا کریڈٹ تھا، اور یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم چاہے یہاں اسلام نافذ نہیں کرا سکے لیکن ہم نے سیکولرزم کے قدم بھی یہاں جمنے نہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہنے کا انہیں حق حاصل کہ جو بھی کچھ انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں ضرور یہ تھا کہ سیکولرزم بھی اپنے جڑے یہاں پر جو ہے بالفعل جمع نہیں سکتا، لیکن یہ کہ میرا تجزیہ یہ تھا کہ اب یہ کریڈٹ بھی ختم ہو گیا، اب یہ ملک جو ہے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کھلا سیکولرزم کی طرف جائے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ بالکل میرے تجزیے کے مطابق ہے، جو میں نے بات کہی تھی اس کے عین مطابق ہے، تو مجھے اس پر کوئی صدمہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوا وہ کیوں ہوا اس کا آپ تجزیہ سمجھو۔ کسی شے کو علمی طور پر جاننا اور ہے اور آنکھوں سے دیکھنا اور۔ ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی، تم موت کی بڑی آرزو کر رہے تھے لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا موت کو، تو بڑا فرق ہے موت کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں گفتگو کرنا اور موت کو آنکھوں سے دیکھ۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ذرا انداز دیکھیے، اسلوب دیکھیے، اب دیکھ لیا نا تم نے موت کو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ یہی بات قرآن مجید میں آئی ہے، اور دوسرے مقام پر کہ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، اگر تم اس کو علم یقین کی حیثیت سے سمجھ لو آج تو پھر بھی تمہیں نظر آ جائے گی کہ ہاں آخرت حق ہے، جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، لیکن یہ کہ ایک وقت وہ آئے گا پھر یہ آنکھوں سے دیکھو گے۔ ابھی تو یہ کہ علمی طور پر جان لو، پہچان لو، مان لو، ایمان لے آؤ غیب میں رہتے ہوئے، یہ یؤمنون بالغیب